الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سلسلے درس کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں سنا تھا، شرک کے تعلق سے قرآن کا موقف کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کر سکتے کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا ہے جس کے لیے چاہے، شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص بھی شرک کرتا ہے وہ ایک بہت بڑا جھوٹ گڑھتا ہے۔ اس شرک کی سب سے بدترین، قابل نفری اور انتہائی گندی شکل بت پرستی ہے، جس میں انسان خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتا ہے اور ان کو خدا تصور کر لیتا ہے، ان کا نام رکھ لیتا ہے، ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتا ہے اور پھر اپنی نفسانی خواہشات کو ان کی طرف منسوب کر کے زندگی بے مہار گزارتا ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو۔ رجس استعمال کیا ہے، گندگی، ناپاکی، بدبودار سڑان والا بت پرستی کا جو تصور ہے اس سے بچو۔ سورہ عنکبوت میں انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، یہ بت جن کو تم پوج رہے ہو یہ پتھر کے بت ہیں، لکڑی کے بت ہیں، مٹی کے بت ہیں، صنم ہے یہ، اور تم جھوٹ گھڑ رہے ہو، ایک بے بنیاد بات گھڑ رہے ہو۔ خود ان کو پتہ نہیں کہ یہ خدا ہیں، خود ان کا کہیں دعویٰ نہیں کہ یہ خدا ہیں، لیکن تم نے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کچھ نام ہے جو تم نے گڑھ لیے ہیں، تمہارے باپ دادا نے ان کو کچھ نام دے دیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اتشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیسے لوگ ہو تم لوگ؟ تم لوگ ان چیزوں کی پوجا کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو شریک کر رہے ہو جو نہ صرف یہ کہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ ان کو خود پیدا کیا گیا ہے، ان کو خود گڑھا گیا ہے، بنایا گیا ہے، پتھر کے، لکڑی کے صنم بنائے گئے ہیں، ان کو تراشا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا جو سب سے بڑی دلیل پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، میں نے کائنات میں اور اس کے اندر جو چیز بھی موجود ہے سب کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اپنی ربوبیت کی وہ یہ دلیل بناتا ہے، لیکن جن لوگوں کو تم نے بت بنا کے گڑھ لیا ہے، خدا بنا لیا ہے، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ جن کے 33 کروڑ خدا ہیں ان سے پوچھو مکھی کو کس نے بنایا ہے، مچھر کو کس نے بنایا ہے، سمندر کو کس نے بنایا ہے، آگ کو کس نے بنایا ہے، سانپ کو کس نے بنایا ہے؟ اتنی منظم کائنات کیا الگ الگ خداؤں نے بنائی ہے، اور کیا ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم نے یہ بنایا ہے؟ اس پہ ایک بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ابھی ہمارا منشا بت پرستی کے تعلق سے قرآن کے رویے پر ہے۔
اس سلسلے میں جب ہم داعی اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کرتے ہیں اور قرآن میں جو ان کے واقعات کا بیان آیا ہے تو ہماری نظر اس آیت پہ پڑتی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اور آپ کی قوم دونوں کے دونوں انتہائی گہری گمراہی میں اور کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بہت بڑا پروہت تھا، بادشاہ کے بعد اس کا نمبر تھا، اسے اپنے علم کا غرہ تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، اس سے زیادہ کھلی ہوئی گمراہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مناقشہ کیا، مناظرہ کیا، دعوت دی ان کو، کہا یہ جو تماثیل ہیں، یہ جو بت ہیں، ان کو تم کیوں پوچھتے ہو؟ اور اس پہ ان سے بحث ہوئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا۔ سب سے جو مطلب حقیر ترین جو دلیل ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پایا۔ باپ دادا جو باتیں غلط کرتے رہے اس کو کاروبار کے سلسلے میں، سیاست کے سلسلے میں اور دوسری باتوں میں اس کو تو آدمی چھوڑ دیتا ہے، لیکن شرک جیسی گندگی کو ماں باپ کے ساتھ، باپ دادا کے ساتھ وابستہ کر کے اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو اس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ سنو، خدا کی قسم، یہ جو تم بت پر، جو تمہارے بت ہیں جنہوں نے تم کو گمراہ کر رکھا ہے، جنہوں نے تم کو خدا سے غافل کر رکھا ہے، میں ان کے خلاف چال چلوں گا۔ لَأَكِيدَنَّ، میں یقیناً ایک چال چلوں گا۔ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم میلے ٹھیلے میں جاؤ گے شہر چھوڑ کر کے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ان کے جو سب سے بڑے مندر تھے اس میں داخل ہو گئے اور بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو بتوں سے انتہائی سخت نفرت کرتا ہو، کیونکہ شرک ایک کینسر ہے۔ جس سماج میں، جس دماغ میں، جس دل میں شرک گھر کر جاتا ہے وہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو کہ انتہائی حلیم تھے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، انتہائی بردبار، انتہائی نرم دل، لیکن بتوں کے خلاف ان کا غصہ دیکھیے، ان کو چور چور کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قرآن میں دوسری جگہ پر اس کا بیان اس طرح سے ہے، فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون۔ مندر میں گئے اور بتوں کے سامنے جہاں چڑھاوے چڑھے ہوئے تھے، مٹھائیاں چڑھی ہوئی تھی، دودھ چڑھا ہوا تھا، جانے کیا کیا چڑھا ہوا تھا، کہا ارے بھائی کھاتے کیوں نہیں؟ اتنی سب مٹھائیاں بیکار پڑی ہے، یہ اتنا سب کچھ چڑھا ہوا ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، ارے بھائی جواب دو، کچھ تو کہو، بت بنے بیٹھے ہو، کیونکہ وہ تو تھے ہی بت۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو اپنے سیدھے ہاتھ میں جو بھی، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کلہاڑی تھی یا جو کچھ بھی تھا، اس سے ان کے اوپر پھر پڑے اور ان کو توڑ پھوڑ دیا۔ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا، یہاں اس کا ذکر ہے فاقبلوا الیہ یزفون، سب ٹوٹ پڑے، کیسے تمہاری ہمت ہوئی، کیسے تم نے ان بتوں کو توڑ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتعبدون ما تنحتون، کمال کی بات ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین ذہن دیا ہے، اتنی اچھی صنائی دی ہے، تمہیں کاریگری دی ہے، تم اس کاریگری سے خود ایک بت گھڑتے ہو اور پھر اسی کو پوجنے لگتے ہو، اس کو اپنا بڑا مان لیتے ہو، کیسی حماقت ہے یہ۔ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی پیدا کیا ہے۔
یقیناً انسان چیزیں بناتا ہے، لیکن جن عناصر سے وہ چیزیں بناتا ہے وہ عناصر سب کے سب اللہ کے پیدا کرتا ہے. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحیم، کہنے لگے ایک بڑی سی عمارت بناؤ، بناؤ ایک بہت بڑا سا، اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دو. دوسری جگہ کہا، وہ لوگ دوسری جگہ بیان ہے انصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو. اسی سلسلہ بیان میں سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح ایک موقع پر ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ ان بتوں کی تم کیوں پوجا کرتے ہو، جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنی ایسی علم غلم دلیلیں دی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک واضح اعلان کیا، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ جو تمہارے خدا ہیں یہ میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے جو حقیقی رب ہے. بات صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ کو خدا سے بہت محبت ہے، وہ تو ہونی چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو خدا کی خدائی کے مقابلے میں جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے نفرت ہو. اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ شرک اس طرح سے پینیٹریٹ کر جائے گا جس طرح سے آج ہمارے ارد گرد بڑے بڑے بارش لوگوں کے درمیان پینیٹریٹ کر رہا ہے. فَإِنُّهُ عَدُوٌّ لِّي صرف نہیں کہا کہ وہ میرا دشمن ہے. سورہ ممتحنہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ایک بات کہی گئی ہے، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. تمہارے لیے اے مومنو، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے اندر بہترین اسوہ ہے، قدوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے وہ تمہارے اس معاملے میں. کیا ہے وہ؟ جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم بری ہیں تم سے اور جو کچھ تم اللہ کے علاوہ پوجتے اس سے، ہم بری ہیں، کوئی تعلق نہیں ہمارا. صرف برات نہیں کی، کفرنا بکم، ہم تم سے کفر کرتے ہیں. اور یہی کافی نہیں، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، نہ صرف یہ کہ ہم تم سے کفر کرتے ہیں بلکہ تمہارے اور ہمارے درمیان اس بت پرستی کی وجہ سے دشمنی اور بغض، غصہ، عداوت اور انتہائی مطلب بغض کہتے ہیں آدمی کا سینہ جو ہے اس کے خلاف نفرت سے بھرا ہوا، اس کی بنیاد پڑ گئی ہے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. ایک صورت ہے ہمارے درمیان بھائی چارے کی، ایک صورت ہے ہمارے درمیان ملنے جلنے کی، ایک صورت ہے ہمارے درمیان دوستی کی کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ اور ان بتوں کا انکار کر دو. یہ ہے وہ روح جو اواہ حلیم ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی دعوت سے ہمیں ملتی ہے. اس روح کو سمجھے بغیر دعوت کی روح کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام ہی جو ہے بت شکن رہے ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے نام لے لے کے بتوں کی مخالفت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ارائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الکم الذکر والانثى نام لے لے کر کے جو ہے ان بتوں کی مخالفت کی. قرآن نے کہا ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تو اس نے ایک ایسی مضبوط رسی کو پکڑ لیا جو ٹوٹنے والی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ ایک ایک بت کو اپنے ہاتھ سے توڑا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلبے کے بعد یہ کام کیا،
لیکن آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ آرزو کہ ان بتوں کو توڑ دیا جائے کب سے پل رہی تھی. اچانک یہ عمل نہیں آیا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے بتوں کو توڑنے کے لیے صحابہ کو بھیجا کہ فلاں جگہ کے بت کو جا کے توڑ دو, فلاں جگہ کے بت کو جا کے توڑ دو, فلاں جگہ کے بت کو جا کے توڑ دو. روایت بھری پڑی ہے اس سے. لیکن فتح سے پہلے ہی ایمان لاتے ہی کیسے بتوں سے نفرت کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, اس کی ایک مثال صحابہ کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے جو بہت ہی عبرتناک بھی ہے اور حیرت انگیز بھی ہے. حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہے. جب مدینہ میں بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے, وہ شخص جس نے اپنی زندگی توحید کے لیے قربان کر دی, اپنی خوشیاں, اپنا کاروبار, اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا, ان کی دعوت کے نتیجے میں مدینے میں اسلام تیزی سے پھیل گیا. عمرو بن جموح بنو سلمہ کے ایک سردار تھے, رئیس آدمی تھے, بت پرستی کے شوقین تھے, طرح طرح کے بت تھے, اور ایک منات کا بت انہوں نے بنایا تھا لکڑی کا, خوبصورت سا یا بھیانک سا. مجھے تو آج تک تو کوئی خوبصورت بت دیکھنے کو ہی نہیں ملا, کیونکہ بت کی ہیبت پیدا کرنے کے لیے لوگ اس کو بھیانک بناتے ہیں. تو انہوں نے ایمان لانے سے منع کر دیا کہ میں سوچوں گا. ان کے بیٹے, ان کی بیوی, یہ لوگ ایمان لا چکے تھے. تو ان کے بیٹے کو ایک شرارت سوجی, حالانکہ اس کو شرارت کہنا جو ہے ان کے ساتھ ناانصافی, یہ شرارت نہیں تھی, یہ دعوت کا ایک انداز تھا, ایک تفہیم کا انداز تھا. انہوں نے یہ کیا کہ ان کے بت کو اس جگہ سے اٹھا لیا اور جا کے جہاں کوڑا پھینکتے تھے لوگ, مدینے کے لوگ, وہاں جا کے ڈال دیا. جب عمرو بن جموح اٹھے صبح میں اور دیکھا بت نہیں ہے تو بہت پریشان ہوئے, میرا منات کہاں ہے, میرا بت کہاں ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے کوڑے سے اٹھا کر کے لائے, اور جس نے بھی اس کو کیا اس کو برا بھلا کہا, صاف ستھرا کیا, خوشبو لگائی, پھر اس کی پوجا کی. چند دن کے بعد پھر وہ غائب ہو گیا, پھر ہو گئے, اور کہا جس نے یہ کیا ہے اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اس کی درگت بنا دوں گا. پھر لائے, خوشبو میں بسایا, پھر اس کو غائب کر دیا گیا. تیسری بار اس کو اٹھا کے لائے اور کہا دیکھو میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ تلوار تمہارے گلے میں لٹکا رہا ہوں, جو بھی تمہارے ساتھ ایسا کر رہا ہے اس کے ساتھ تم نمٹ لینا. جب ان کے بیٹوں نے رات کو یہ منظر دیکھا تو خوب ہنسے, تلوار رکھ لی, اور اب کی بار اس بت کو مرے ہوئے کتے کے ساتھ اس کنویں پہ لٹکا دیا جہاں گندگی پھینکی جاتی تھی. اس بار جب وہ ڈھونڈنے نکلے اور اس کو کتے کے لاش کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا تو انہوں نے وہ مشہور اشعار کہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر الہ ہوتے تو اپنی حفاظت خود کر لیتے, اس طرح کتے کے ساتھ لٹکتے نہ پھر رہے ہوتے. یہ مدینہ کے بالکل ابتدائی ایام کی بات ہے. تو بت پرستی یا بتوں سے دشمنی اسلام کا ایک خاصہ ہے, بلکہ اس کا ایک حصہ ہے. ایک غیرت مند ایمان والا نہ بت کو برداشت کر سکتا ہے نہ بت پرستی کو. یہ اور بات ہے کہ وہ ایک دائرے میں بت پرستی کو صرف اس وجہ سے برداشت کرتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا اصول ہے, دین میں زبردستی نہیں, لیکن بتوں سے اس کے نتیجے محبت نہیں ہوتی, نفرت برقرار رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک ایک کینسر کی طرح ہے. یہ جب معاشرے میں گھس جاتا ہے تو اس کو تہس نہس کر دیتا ہے, فرد کو تہس نہس کر دیتا ہے. اور مشرکانہ شرک کے غلبے کے معاشرے میں رہتے ہوئے آدمی اگر شرک کی مخالفت نہ کرے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے پیسیو اسموکرز کی. آپ کے بغل میں کوئی سگریٹ پی رہا ہے, اگر آپ اس کو منع نہیں کرتے اور اسی فضا میں آپ سانس لیتے ہیں تو وہ آپ پیسیو اسموکر ہیں. آپ کو بھی وہی بیماریاں لاگو ہو سکتی ہے جو اس شخص کو ہے. آپ کو بھی کینسر ہو سکتا ہے, بلکہ ہو بھی جاتا ہے. اس سلسلے میں چند مثالوں سے اپنی بات کو مزید واضح کروں گا. اس میں سب سے بڑی مثال بنی اسرائیل کی ہے جو گوشالہ پرستی کا شکار ہو گئے تھے.
گائے کی بچڑے کی پوجا کا شکار ہو گئے تھے. قرآن اس کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو ظلم کا بدترین ظلم کا شکار تھے ان کو اپنی رحمت سے بیچ دریا سے نکالا اور فرعون کو غرق دریا کیا. لیکن مشرکانہ ماحول میں رہتے رہتے یہ موحد قوم شرک کے اثرات سے کیسے مغلوب ہوئی اس کا اندازہ اس آیت سے لگائیے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو پار کرایا سمندر، پھر وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے. کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دیجیے. کیا ان کا الہ نہیں تھا؟ تھا الہ، لیکن یہاں اجعل لنا الہ سے مراد ہے ایک بت بنا دیجیے، ایک مجسم شکل دے دیجیے، اس کو تراش خراش کی ایک شکل دے دیجیے تاکہ ہم اس کی پوجا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی افسوس کیا انکم قوم تجہلون، انتہائی جاہل لوگ تم. جس خدا نے تمہیں دریا پار کرایا ہے، اتنا بڑا معجزہ دکھایا ہے، تم اس کے خدا کے مقابلے میں ایک جو ہے بت چاہ رہے ہو. اس وقت وہ خاموش ہو گئے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے سامری نے ان کے زیورات اکٹھا کر کے ایک بچڑا بنا دیا، لہو خوار. جب ہوا چلتی تھی تو ایسا اس میں ایسے سوراخ بنا کہ جب ہوا چلتی تھی تو وہ ایک مخصوص قسم کی آواز نکالتا تھا. دیٹس آل، کچھ نہیں، بس اتنی. اور انہوں نے اس کی پوجا کی، اس بچڑے کی کئی لوگوں نے پوجا کی. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. کتنی عبرت کی بات ہے. بت، ان کے دلوں میں بت پرستی ایسی گھس گئی تھی ایک مشرکانہ معاشرے میں رہ کر کے کہ اللہ کے نبی کی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود پہلے مطالبہ کیا بت بنا دو اور اس کے بعد خود بت بنا لیا. اور اس بت پرستی کا معاملہ یہیں تک نہیں رہا. قرآن سورہ بقرہ میں اس کا منظر کشی ایسے کرتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. اور جب ہم نے تم سے میثاق لی، وعدہ لیا، اور اس وعدے کو لے کر اس وعدے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا، تمہارے اوپر ایک چھتری کی طرح طور پہاڑ لٹکا دیا تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم جو حلف لے رہے ہو کتنا اہم ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جو میں تمہیں دے رہا ہوں، جو آیات احکام تمہیں دے رہا ہوں اس کو پوری قوت سے پکڑ لو اور جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے اس کو سنو، اطاعت کرو. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا، ہاں سن لیا، وعصینا، نہیں مانیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. ان کے رگو پے میں بچڑے کو اللہ نے سرایت کر دیا. اس قدر وہ دیوانے ہو گئے بت پرستی کے، اور جو توریت کی تعلیمات سے وہ مطلب اپنی روگردانی کرتے رہے تو وہ بچڑا ان کے دلوں میں مضبوط ہوتا چلا گیا. پیسیو اسموکنگ. ایک موحد قوم جو توحید پرستی کی بنیاد پر فرعون کی غلامی سے آزاد کرائی گئی، اس کے دلوں میں اللہ کی آیات سے کفر کرنے کی وجہ سے، اللہ کی آیات سے روگردانی کرنے کی وجہ سے بت پرستی کو، گوشالہ پرستی کو، بچڑے کو اشربو، رگو پے میں ان کے گھسا دیا گیا. چنانچہ آج بھی یہودی ہولی کاؤ کہتے نظر آئیں گے. پھر اللہ نے ان سے زبردستی بچڑا ذبح کروایا، اس لیے وہ آج بھی ذبح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن ہولی کاؤ ہی کہتے ہیں اس کو.
تو شرک اس طرح سے جب ایک بار گھس جاتا ہے تو وہ ایسی جڑ پکڑ لیتا ہے کہ اس کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد مزید اس کو ایلیبوریٹ کروں گا قرآن کی روشنی میں. ہمارے یہاں جو ہم جس جگہ رہتے ہیں جہاں آس پاس شرک ہے، 33 کروڑ خدا بتائے جاتے ہیں، ہر گھر میں 2 3 خدا ہوتے ہیں، جن میں سے کسی خدا نے کچھ پیدا نہیں کیا، کسی خدا نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، کسی خدا کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. رام اور کرشنا اور یہ جو نام اہم، بابا صاحب امبیڈکر نے ان کو ریڈل کہا ہے. ریڈل افسانے ہیں، یہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان میں سے ہر شخص جو ہے اپنی ماں کی یونی سے جنم لیتا ہے اور وہ شادیاں بھی کرتا ہے، معاشقے بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. سارے ہی بتوں کا یہ حال ہے. اس کے باوجود 7 سال پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہندوستان کے شرک میں ایک تلادم پیدا کر دیا اور بہت بڑا اس کا امپیکٹ ہو سکتا تھا، لیکن وقت رہتے شاطران شرک نے اس کو سمجھ لیا اور بیک آؤٹ کر لیا. وہ واقعہ یوں ہے کہ غالباً 2014 میں گرو پورنیما کے موقع سے سوامی سروپانند جو ایک بہت بڑے ان کے وہ ہیں شنکراچاریہ، انہوں نے یہ بیان دیا کہ شرڈی والے سائیں بابا جو ہے ان کی پوجا کرنا صحیح نہیں ہے. قطع نظر اس کے کہ شرڈی والے سائیں بابا کون ہیں، ہندو ہیں یا مسلم ہیں یا دونوں کے وہ ہیں، وہاں ان کی مسجد بھی ہے، وہ صوفی تھے یا بہت بڑے موحد تھے یا دائی تھے، اس سے قطع نظر ان کے خلاف ایک بڑا پرہار کیا گیا اور کارٹون بنائے گئے کہ جو ہے وہ اس کارٹون میں اس کو خود سوروپانند جی نے اس کو اسرٹ کیا، اس کی تائید کی کہ ہنومان جو ہے گدا لے کر کے سائیں بابا کی پٹائی کر رہا ہے، سائیں بابا بھاگ رہے ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں جو ری ایکشن پیدا ہوا وہ اتنا زبردست تھا کہ یہ بیک آؤٹ کر گئے. کیونکہ اگر سائیں بابا کو پوجیہ نہیں مانیں گے تو پھر کوئی بھی پوجیہ نہیں رہے گا. جس دلیل کی بنیاد پر، کیونکہ بتوں سے کیوں لوگ وہ سوچتے کہ یہ بت ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. سائیں بابا کے تعلق سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کی منتیں پوری کرتے ہیں اور تروپتی کے بعد سب سے زیادہ چڑھاوا سائیں بابا کیا جاتا ہے. تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لڑائی پیسوں کی تھی، لیکن میں اس کو ابھی اس سے صرف نظر کر کے میں یہ مانتا ہوں کہ سوروپانند جی خالص مذہبی طور پر ایک مسلمان کو کہ بدھ کو پوجنے کے مخالف تھے، لیکن وہ کس بنیاد پر اس کو ختم کریں گے؟ اس لیے کہ جب شرک ایک بار آ گیا، جب ایک غیر خدا کو تم نے خدا بنا لیا تو دوسرے غیر خدا کو خدا بنانے میں کتنی دیر لگے گی؟ آپ نے کس دلیل سے آپ نے کہا وہ ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا لیکن اوتار تھے، تو یہ بھی اوتار ہو گئے. ان کو خواب میں دیکھا تھا، ان کو بھی کسی نے خواب میں دیکھ لیا، ان سے چمتکار ہوا، ان سے بھی چمتکار ہو گیا. یہ شرک ایسی چیز ہے کہ خود مشرکین کے جو فور فادرز ہیں یا ان کے جو مطلب ان کے، جیسا کہ میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ ہندوستان کا جو شرک ہے وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے، ادارہ جاتی شرک ہے. ان کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ سائیں بابا کو ٹس سے مس کر دیتے. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے ایک بت اور کم ہوتا، لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ شرک جب پھیل جاتا ہے وہ کینسر کی طرح ہوتا ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے، جہاں وہ پھیل اس کو کاٹ کے پھینک دو. چنانچہ بنی اسرائیل نے جو بت پرستی کی تھی اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. وہ سزا کیا تھی؟ حالانکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لی تھی. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جب وہ ان کے ہاتھوں میں پڑ گیا اور معاملہ خراب ہو گیا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب تو ہم گمراہ ہو گئے ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پہ رحم نہیں کیا اور ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم تو بڑے خسارے پڑ جائیں گے. لیکن یہ ایسا گناہ تھا کہ صرف زبانی معافی اس کے لیے کافی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عبرتناک سزا دی. اس کا ذکر خود قرآن میں ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بچڑے کو خدا بنا کے اس کی پوجا کر کے، تو اب تم اپنے رب کی طرف پلٹو، توبہ کرو. اور توبہ کرنے کی صورت کیا ہے وہ بھی رب نے بتا دی. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. تمہارے رب کے نزدیک یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. چنانچہ جن جن لوگوں نے بت پرستی کی تھی ان کے رشتہ داروں کے ہاتھ میں تلوار دی گئی اور کہا قتل کرو. صبح سے شام تک قتل ہوتا رہا. 70,000 لوگ کاٹ ڈالے گئے. یہاں تک کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا بس ہو چکا، تمہاری توبہ قبول ہو چکی. اور چونکہ ان لوگوں نے رضامندی سے قتل ہونا پسند کیا تھا تو ان کو جو ہے شہید کا درجہ دیا گیا. جس طرح سے کینسر زدہ حصے کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس طبقے کو جس سے شرک کیا تھا کینسر کی طرح کاٹ کے پھینک دیا. اس لیے تمام تر گمراہیوں کے باوجود یہود کے یہاں بت پرستی رواج نہ پا سکی. اس مختصر سی لیکن تفصیلی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام کے نزدیک بت پرستی کتنی گھناؤنی، کتنی گندی، کس قدر خدا کو غضبناک کرنے والی اور کتنا عبرتناک انجام رکھنے والی رسم ہے، عبادت مطلب پوجا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انگریزوں کے زمانے میں اسلام پر تابڑ توڑ حملے کیے گئے ہندوستان میں اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو ساتھی تھے ان لوگوں نے جو اس کا مقابلہ کیا، اس کا جواب دیا، اسی دوران ہندوؤں کے ایک طبقے نے جنم لیا. آریہ سماج. اور آریہ سماج نے ٹیکٹکس یہ اختیار کی کہ اسلام اور عیسائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کا انکار کر دیا کہ بت پرستی کی کوئی حیثیت ہے ہندوازم میں. سرے سے انکار کر دیا بت پرستی کا. بت پرستی اتنی کمزور دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہوتی ہے کہ بچہ بھی اس کو ہٹا دے گا کیونکہ اس کی کوئی حقیقت حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے. حالانکہ آریہ سماج ہندوؤں میں مقبول نہیں ہو سکا اور اس کے اندر بھی بعد میں بت پرستی ظاہر ہوئی کیونکہ بت پرستی ہندو سماج کا اہم ترین حصہ ہے. لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام اور توحیدی اور آسمانی مذاہب بت پرستی کے اس قدر خلاف ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے بت پرستی سے اپنے آپ کو بری کیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پردوشت مشرکانہ غلبے والے ماحول میں ہمارے اندر بھی بچھڑا گھستا جا رہا ہے. بڑے بڑے باریش لوگوں کو میں نے بتوں کے سامنے نمن کرتے دیکھا ہے اور کچھ لوگ تو بت پرستی کر کے اس کی ویڈیوز عام کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلی بار ہم اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.